مبارک میں پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، اور مالوں کے نقصان پر اور جانوں کے نقصان پر اور بچوں کی قربانیوں پر۔ پھر فرمایا اے میرے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیں کہ جب ان کے اوپر خوف طاری ہو اور پھر مال کا نقصان ہو اور بچوں کی قربانیاں دی جا رہی ہوں اور ان کے اوپر پھلوں کا نقصان ہو، باغات اجڑ جائیں، ان کے مال کا نقصان ان کو ہو جائے، اور پھر وہ ان کے اوپر صبر کریں، تو ان کو خوشخبری رب ذوالجلال کی طرف سے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں مقام اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ یہ یقیناً ایسے ہی ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور برگزیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے غداروں پر، رب ذوالجلال کے نافرمانوں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اسے عذاب کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کے دربار کے مقبول بندوں پر مشکل وقت آتا ہے تو ان کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ آزمائش کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے ان مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلا۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس، لوگوں میں سے کون ہے اشد بلان، کہ سب سے زیادہ جن کے اوپر مصیبتیں اترتی ہو؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں اترتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس کا درجہ جس قدر نیچے چلا جاتا ہے اسی قدر امتحان بھی ان کا نیچے چلا جاتا ہے۔ جتنا ان کا قرب ہوتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا ہی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش اترتی ہے، ان کو مشکل مقامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
ارشاد فرمایا گیا، فرمایا میرے نبی علیہ السلام مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا یہ اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا ایک ثمر کا سبب ہے اور ثواب کا سبب ہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا بندہ رب ذوالجلال کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائش ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وگرنہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ جو مرتبہ عطا کیا ہے تو چونکہ اس لحاظ سے ان کو آزمائش بھی دی گئی، اور تم دیکھتے ہو کہ پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ نمرود جیسے لوگ کہ زندگی بھر ان کو کبھی سر کا درد بھی نہ آیا ہو، کبھی پاؤں کے اوپر کوئی کانٹا بھی نہ چبھا ہو، اور ان کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئی ہو، لیکن ادھر رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو رب کے قریب بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں، وہ خون رسول بھی ہیں، تو ان کو بچوں کی قربانی بھی دینی پڑے، حضرت علی اکبر کو بھی قربان کرنا پڑے رب ذوالجلال کے رستے میں، حضرت عباس علمدار کے بازو بھی کٹوانے پڑے، حضرت قاسم کی جوانی بھی لٹانی پڑے، حضرت اون محمد کی قربانی بھی دینی پڑے، خود اپنی قربانی دینی پڑے۔ تو یہ رب ذوالجلال کے بندہ جتنے قریب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اتنی ہی سخت آزمائش آتی ہے اور اتنا ہی مشکل وقت ان کے اوپر آتا ہے، وگرنہ جو گھٹنوں کے بل چلنے والا ہو ان کو گرنے کا کیا خطرہ ہوتا ہے؟ گرتا ہمیشہ وہی ہے جو گھوڑ سوار ہوتا ہے، ہمیشہ وہی گرتا ہے جو رب ذوالجلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جتنی مجھے مصیبتیں ملی ہیں اتنی کسی نبی کو بھی مصیبتیں نہیں ملی ہیں، جتنی مجھے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتنا کسی کو بھی آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور یہ زندگی بھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ جو پرائمری میں پڑھ رہا ہو تو اس سے پی ایچ ڈی کا امتحان لیا گیا ہو، جو بندہ میٹرک میں ہو تو اس سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا امتحان لیا گیا ہو، ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوا۔ جو بندہ جیسے میرٹ کا ہوتا ہے اس سے امتحان بھی اسی کے لحاظ سے لیا جاتا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہو تو پھر ان کا امتحان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو قرب بھی تو رب نے کتنا دیا ہے، وہ رب ذوالجلال کے عظیم قرب کے مالک ہیں اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے ان سے آزمائش بھی لی گئی، جس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الانبیاء نبی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے بعد ثم الامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، پھر ان کے قریب تابعین ہیں، پھر ان کے قریب تبع تابعین ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں۔ تو جیسے جیسے جس طرح ان کا قرب ہوتا ہے ان کو اس لحاظ سے ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ رب ذوالجلال نے ایک میرٹ رکھا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن مصیبتوں کا جو ہے وہ سامنا کروایا، یہ حقیقت میں تیاری ہی اس انداز سے کروائی گئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انداز ہی کچھ تیاری کا اس طرح کا تھا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے لے کر جب تک یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما رہے، سرکار خود جو ہے ان کی تیاری فرماتے رہے اور سرکار نے ان کے بارے میں شہادت کی بھی خبر دی۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی کسی مقام پر ان کو جو ہے وہ لعاب دہن جو ہے وہ چساتے رہے،
کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سجدے کی حالت میں 72 تسبیحات جو تھی وہ پڑھ لیتے اور لمبے سجدے کر دیتے تھے۔ تو یہ شروع سے ہی یقیناً ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مشکل کشا ہیں کہ ان کے بدن مبارک سے جو لگنے والا جو کپڑا ہے وہ کپڑا دھو کے پی لے تو رب تعالیٰ ان کی مشکلات حل کر دیتا ہے، پینے والوں کی وہ سب کچھ کر دیتے تھے۔ لیکن ادھر دوسری طرف یہ جو رب کے بندے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں سی تک کرتے، پھر انہی کے اوپر وہ رہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آزمائش آئی تو کہا کہ اللہ اس آزمائش کو دور کر دے، یہ نہیں کہا کہ میں تو اس کے اندر مبتلا ہی نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہیں، اور یہ 86 سال کی عمر مبارک میں حضرت زکریا علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا تھا کہ اللہ میں بڑھاپے میں یقیناً پہنچ چکا ہوں لیکن مجھے تو کوئی بیٹا تو عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے پھر برگزیدہ بیٹا دیا جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بچپن کی حالت میں رویا کرتے تھے، 4 سال کی عمر میں پہاڑوں میں چلے جاتے، ان کی غاروں میں، ان کے غاروں کے اندر جا جا کر آپ رویا کرتے تھے۔ جس وقت یہ وقت آگے گزرتا گیا اللہ کریم کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آئی، پیچھے یہودی لگے اور یہودی جو ہے وہ ان سے آپ آگے بھاگے، بھاگ کر ایک درخت کو حکم دیا اور وہ درخت چیرا، آپ اس کے اندر چھپ گئے۔ جس وقت جو ہے وہ آپ چھپے تو شیطان جو ہے وہ ایک بابے کی شکل میں آ کر اس نے اشارہ کیا اس درخت کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آرا لیا، لے کر اس درخت کو کاٹنا چاہا۔ جب کاٹنا شروع کیا تو وہ آرا جس سے کاٹ رہے تھے وہ اس ماتھے کے پاس ابھی پہنچا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابھی سی کے لفظ نکلے نہیں تھے، نکلنے والے تھے تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے یحییٰ تم نے اپنی زبان سے سی تک نہیں نکالنا مگر نہ تمہارے نام صابرین کی سب سے نکال دیا جائے گا۔ تو رب کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ رب سے ایسی شکایتیں نہیں کرتے۔ اگر سرکار چاہتے تو رب سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے اس نواسے کو جو ہے وہ ایسی مصیبت سے محفوظ رکھنا، میرے اس بیٹے کو مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا تھے، تو وہ چاہتے تو ان کی مشکل کشائی کر سکتے تھے، اس مسئلے کا حل بھی کر سکتے تھے، لیکن ہرگز نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اسلام کی وجہ سے کتنی عزتیں دی ہیں، اسلام کی وجہ سے کتنی طاقتیں دی ہیں۔ تو جس وقت اتنی عزتیں، اتنی طاقتیں رب ذوالجلال نے اسلام کی وجہ سے دی ہے تو پھر ان کا پیار اسلام سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ دوست، وہ اسلام جب کوئی قربانی مانگتا ہے تو پھر یہ قربانی دینے کے لیے جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، پھر یہ قربانی دینے کے لیے پھر ذرا سی بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ چپ چاپ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ جان کی قربانی بھی دینی پڑے، بچوں کو قربان کرنا پڑے، بھوک کی جو ہے پیٹ اس کے لیے کاٹنا بھی پڑے، پھر بھی کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ساری عزتیں ان کو اسلام نے دی ہوتی ہیں، سارا مقام، سارا مرتبہ ان کو اسلام نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی محبت ہی جو ہے اسلام کے ساتھ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے یہ سی تک نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا معاملہ اہم ہے کہ کربلا شریف جانے کی وجہ کیا تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے اس کو میں بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگوں کے یہاں پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ وہ کرسی کی لالچ میں معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، مریدوں میں اضافے کے لیے گئے تھے، وہ کوئی گدی کے لیے گئے تھے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی گدی سے بڑی گدی اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر،
سرکار کے تخت کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، تو مدینے کو چھوڑ کر ملک کے اس کربلا شریف کے اندر جانا یہ کون پسند کرتا ہے؟ لیکن ضرورت تھی، اور وہ بھی 53 سال تک آپ وہاں پہ ٹھہرے مدینہ شریف کے اندر، اور سرکار کی مسند پہ بیٹھے رہے، لوگوں سے ملتے بھی رہے، اور پھر وہ نرم و نازک بستر اور وہ سرکار کا در اور والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک، پھر اس جگہ کو چھوڑنا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو چھوڑ کر جانا کوئی پسند نہیں کرتا کہ اپنے جس جگہ پہ باپ کی قبر ہو، اور پھر ہو بھی وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات ہو، ماں کی قبر ہو جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، بھائی کی قبر ہو جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، کوئی پسند نہیں کرتا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اور اتنی بڑی گدی تھی، اور اس گدی کو چھوڑنا یہ کون ہے جو اس کو پسند کرے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا کہ میں نے اتنی بڑی گدی کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ میں نے اپنی بہن کو ساتھ لیا تو کیوں لیا؟ میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر میدان کربلا کی زمین پر جا کر میں نے ان کو قربان کروایا تو کیوں میں نے قربان کروایا ہے؟ آپ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاریخ طبری کے اندر الکامل فی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ مدینہ شریف کے اندر خطبہ شریف تھا، تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمانے لگے اے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، میں آج مدینہ شریف کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ قد لازموا طاعۃ الشیطان، کہ اس یزید ملعون نے شیطان کو اپنا آقا بنا لیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور اس لعین نے رب کو چھوڑ دیا ہے، رب کو چھوڑ کر اس نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رب کی اطاعت کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اس نے زمین پر فساد عام کر دیا ہے، وَعَطَّلُ الْحُدُودِ، اور اس نے رب کی حدود کے پرچے اڑا کے رکھے ہیں۔ میں تو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس نے بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، معاذ اللہ، اس نے ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، اس نے معاذ اللہ رب کی حدوں کو پامال کر دیا، اس نے معاذ اللہ شریعت کی حدوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ شراب کو حلال کر دیا، اس نے مسجدوں کو ویران کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ان کا عمل تھا جس کی بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کبھی بھی مدینہ شریف نہ چھوڑتا، میں کبھی بھی اپنی والدہ محترمہ کی اس جگہ کو نہ چھوڑتا جس جگہ پہ آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، میں کبھی بھی اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑتا جس جگہ پہ میرے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ وہ شریعت جس شریعت کو سرکار کے خون سے ان کی بنیادیں رکھی گئی تھی، جس شریعت کی وجہ سے، جس اسلام کی وجہ سے سرکار کو طائف کے اندر پتھر کھانے پڑے، جس شریعت کی وجہ سے سرکار نے غزوہ بدر لڑا، جس شریعت کی وجہ سے جو ہے وہ احد لڑی گئی، غزوہ حنین اور دیگر جو غزوات تھے وہ لڑے گئے، تو کہنے لگے وہ شریعت، وہ اسلام ان کو خون دے کر سرکار نے پالا تھا، آج پھر اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو آج میں نبی کریم علیہ السلام کا نواسا ہوں، اور میں اس جگہ پہ اس گھری ہوئی شریعت کی جو دیواریں ہیں، میں اس دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن میں اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے سرکار کی شریعت، اپنے نانا کا جو دیا ہوا اسلام ہے، میں کبھی بھی ان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں کبھی بھی ان کو زیر زمین نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے اسلام کو عزت دی ہے، شروع سے دی ہے، اور اسی کی عزت رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرمانے لگے وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اس نے تو زمین پر فساد کر دیا، وَعَطَّلُ الْحُدُودِ، اس نے تو حدوں کو جو رب کی تھی
اس حدوں کو اس نے جو ہے معطل کیا ہے جس کی بنیاد پر مجھے یہاں سے نکلنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے نکلے تو مدینہ شریف سے جاتے جاتے راستے میں ایک مشہد کا مقام آیا، اس مقام پر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، 1000 کی فوج لے کر نکلا، راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ملاقات جب ہوئی تو حضرت حر نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھی موجود ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو گنتی کے ساتھی ہیں اور یزیدی فوج تو بہت زیادہ ہے، اور حضرت حر کے پاس کہنے لگے کہ میرے پاس 1000 فوج خود تھی۔ کہتا جب میں نے دیکھا تو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسین آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کس بنیاد پر آپ اپنے گھر سے نکلے ہو؟ چند ساتھی ہیں آپ کے پاس؟ ان کے پاس تو ہزاروں کی فوج ہے، 4000 تو وہ ہے جو کوفے کے اندر یزید نے بھیجی ہوئی ہے، ابن زیاد اس کا سربراہ ہے، اور تمہارے پاس تو گنتی کے چند ساتھی ہیں، تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ تو سارے مرد ہیں، تمہارے پاس تو خواتین بھی ہیں، پاک دامنہ جو خواتین ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہے تمہارے ساتھ، تو تم بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم آگے نہ بڑھو، آگے تو موت ہی موت ہے، موت منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ ان کا سنا تو آپ نے تاریخی ایک خطبہ جو مختصر تھا اور جواب کی صورت میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس جملے کی ضرب ایسی لگی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت حر نے یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیا اس نے، اور پھر آپ کی وجہ سے قربان بھی ہوا، یہاں تک کہ جب وہ میدان کربلا میں کھڑا ہوا تو حضرت حر نے یزیدیوں کو للکار کے کہا، یزیدیوں تمہاری طرف مجھے جہنم کی آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حضرت امام حسین کی طرف جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت حر نے جب یہ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، القابل فی تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، افبالموت تخوفنی، اے حر تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ علی کا بیٹا ہوں، تو علی کے بیٹے کو تم موت سے ڈرا رہے ہو کہ جن کی تو زندگی گزر گئی موت سے کھیلتے ہوئے، مجھے موت سے افبالباطل تخوفنی، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى، فرمانے لگے کہ میں گزر جاؤں گا، سأمضی گزر جاؤں گا، کربلا میں پہنچوں گا، وما بالموت عار علی الفتى، فرمایا میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما، فرمایا جوان مرد ہو اور وہ موت سے شرما جائے، اور وہ بھی حسین ہو جن کے باپ کی بہادری کے چرچے شرق و غرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ موت سے ڈر جائے، کہاں کربلا جاؤں گا، وہاں پر میں جاؤں گا اور یزیدیوں کو مقابلہ کروں گا، میں اپنے نانا کے دین کو سہارا دوں گا، چاہے مجھے اپنی قربانی دینی پڑے، چاہے پورے کنبے کو جو ہے وہ مجھے تلوار کے سائے کے نیچے کھڑا کرنا پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اذا نوى حقا وجاہد مسلما، کہنے لگے اے نوجوان میرا کوئی ارادہ بھی غلط نہیں ہے، میری تو نیت بھی حق ہے، سچی میری نیت ہے، وجاہد مسلما، اور میں تو اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے میدان کربلا میں آیا ہوں، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں آیا ہوں، وجاہد مسلما، کوشش اس لحاظ سے کرنے آیا ہوں کہ
کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو اسلام ہے وہ بلند ہو جائے۔ ان عشت لم علم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا کہا؟ فرمانے لگے اے حر، اگر میں میدان کربلا میں چلا جاؤں تو میں وہاں پہ زندہ بچ جاؤں، اسلام نافذ ہو جائے، جو خرافات آئی اس کے اندر، گندگیاں یزید نے اس کے اندر ڈالی، اگر وہ ختم کر دے تو میں زندگی گزاروں تو پھر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لم علم، اور اگر میں وہاں پر زندہ نہ رہوں تو پھر میں شیر جیسی زندگی گزار کے دنیا سے جاؤں گا۔ میں شیروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیوں کہ میرے تو باپ ہی اسد اللہ تھے، رب کے شیر تھے، میں تو شیروں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ارشاد فرمانے لگے ان عشت لم علم، اگر کربلا کے بھی جا کے بھی میں زندہ رہا تو پھر مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، مجھے کوئی ندامت نہیں ہوگی کہ میں وہاں پہ آیا تھا، میری تو جان قربان ہو گئی، میرے بچے شہید ہو گئے، کہاں آیا تھا، میدان کربلا میں پہنچا۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو اسلام کی خاطر اپنی گردن کو کٹا بھی دیتا ہے، رب ذوالجلال ان کی گردن کو بلند رکھتا ہے، ان کی شان بلند ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، صدیاں گزر گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے شہادت نصیب ہوئی، آپ دنیا سے شہادت کی موت لیتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان کا نام اور ان کی داستان آج بھی ایسے زندہ ہے کہ جس طرح کے ہر روز وہ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں، ان کی داستان، ان کی تاریخ آج بھی ایسے ہی زندہ ہے۔ نام مٹا ہے تو یزید کا مٹا ہے، یزید کی قبر تک کا کسی کو پتہ نہیں ہے، نام مٹا ہے اور نام لیا جاتا ہے ضلالت کی حالت میں تو یزید کا لیا جاتا ہے، لعنت اگر کی جاتی ہے تو یزید پر کی جاتی ہے، اگر اچھے لفظوں میں نام لیا جاتا ہے، اگر کسی کی عزت بیان کی جاتی ہے، کسی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے رب ذوالجلال کے محبوب کے دین کو، جھنڈے کو بلند کیا تھا۔ اور پھر ان کا جملہ آپ کا آخری کیا تھا؟ یہ ابھی حضرت حر کو حضرت امام حسین جواب دے رہے ہیں، کہنے لگے کفا بک موتا ان تذل وترغبا، یعنی پہلے اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں فوت ہو بھی، شہید ہو بھی گیا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی، میرا نام بلند ہوگا اس لیے کہ میں نے اسلام کو بلند کرنا چاہا۔ لیکن جو اب یہ آگے والا جو جملہ تھا یہ حضرت امام حسین نے حضرت حر کے لیے بولا، فرمانے لگے کفا بک موتا ان تذل وترغما، فرمایا ذلت میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو عزت ہی عزت ہے، کیونکہ میں آیا ہوں اسلام کے لیے اور تم آئے ہو یزید کے لیے۔ کفا بکا، موت ہے تیرے لیے، مجھے کوئی موت نہیں، چونکہ حضرت حر نے کہا تھا نا کہ حسین آگے موت کھڑی ہے، منہ کھول کر کھڑی ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے، تم آگے نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے تو ساتھی چند ہیں اور ان کے تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کفا بک الموت، اور موت تو تیرے لیے ہے، میرے لیے تو زندگی زندگی ہے، کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو پھر بھی زندہ رہوں گا، اگر میں دنیا کے اندر رہا بھی تو پھر بھی میری عزتیں عزتیں ہے۔ فرمانے لگے کفا بک موتن، موت تو تیرے لیے ہے، کس چیز کی موت ہے؟ فرمانے لگے ان تذل وترغبا، فرمایا جب تو یزید کی طرف سے لڑے گا تو وہ تیری ذلت والی موت شمار ہوگی، تو ذلیل ہوگا، تمہاری ذلت والی موت شمار ہوگی۔ اب یہ خطبہ جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے حسین اب یہ حر تمہارا ہی تمہارا ہے، اب خون کا ایک ایک قطرہ تمہاری حفاظت کرے گا، خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ تمہارے کہے ہوئے پر چلے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کا کافی حصہ سرکار کی ظاہری زندگی میں گزارا، سرکار کی گود میں، اور پھر پردہ کر جانے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی قبر مبارک پر رہے، اور پھر اس لحاظ سے یہ تربیت پاتے رہے، اور وہ جانتے تھے، یقیناً انہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ما یجد الشہید من القتل الا کما یجد احدکم من القرصہ، فرمایا جس وقت ایک شہید رب ذوالجلال کے رستے میں شہید ہوتا ہے، ان کے جسم پر جب تلوار چلتی ہے، تیر جو ہے وہ چلتا ہے، تو چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تلواریں چلے تو ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چونٹی کے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا وہ چھوٹی سی چونٹی جو ہے وہ کسی بندے کو کاٹ دے تو کتنا درد ہوتا ہے، اتنی بھی درد نہیں ہوتی کس بندے کو جو اللہ کے رستے میں اسلام کو نافذ کرنے میں اس کی شہادت ہوئی، چاہے وہ جسم کے ٹکڑے اس کے کر دیے گئے، اس کو تو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن میں قربان جاؤں سرکار کے اس ادراک کے اوپر کہ سرکار کا ادراک کیسا تھا، کیسی غیب کی خبر تھی۔ آج آپ جو کچھ مرضی بھی کر لیں، آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ان کو بتاؤ گے کہ میرے سر میں درد ہے یا میرے پیٹ میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، وہ ڈاکٹر تم سے پوچھے گا کتنی درد ہے، تم ان کو بتاؤ گے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے یا ہلکی درد ہے۔ لیکن اب اس درد کا جو معیار ہے اور وہ کتنی درد ہے وہ تھرمامیٹر تمہارے پاس نہیں ہوگا کہ اب یعنی کتنی شمار ہوتی ہے وہ درد، اور یا اس کی مثال اور مشابہ تم کبھی بھی دے نہیں سکتے، بس اتنا کہو گے کہ سر کو درد ہے، جسم میں فلاں حصے میں درد ہے۔ یہ تو ماہ مدینہ کی نظر کا کمال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید جس کے جسم کی بوٹیاں کر دی جائے تو فرمایا ان کو درد اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اب چونٹی کا ذکر بھی کیا گیا تو وہ تو آپ کو محسوس ہے کہ جب چونٹی کاٹتی ہے، وہ کیڑی یا کاٹ لے، اب اس کی درد کتنی ہوتی ہے، بعض کا تو بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اتنا بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا جو رب کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم یزید کی طرف سے لڑے تو تمہارے جسم کو جب تلواریں لگے گی تو پھر تمہارے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے وہ تم جان سکتے ہو۔